بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک فریش لیکچر جو کہ لیکچر نمبر 13 ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں. بیفور گوئنگ ٹو نیو لیکچر وی ووڈ لائک یو ٹو شیئر دی پریویس لیکچر پروسیڈنگس ود یو ٹو کنیکٹ دی پریزنٹ ون. امید ہے کہ آپ کی یہ جو آپ نے سفر شروع کیا ہے ایک اپنا تعلیمی سفر ہمارے ساتھ، یہ ایک خوشگوار احساس کے ساتھ جاری ہوگا اور آپ بھرپور طریقے کے ساتھ جو پیچھے کے لیکچرز کے ایکسپیرینس اور جو کانسیپٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اس میں آپ دلچسپی لے رہے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی اجازت سے ہم لیکچر شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارا پریویس لیکچر تھا، لیکچر نمبر 12. اس کی سمری وی ڈسکسڈ اسٹیٹس. Basically, we studied the group structure or foundation of group structures, decisions and things like that. اس میں تھا ایک اسٹیٹس تھا کہ کس طرح اسٹیٹس ڈیفائن ہوتا ہے آرگنائزیشنس کے اندر، کس طرح اسٹیٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کسی دوسرے کا اسٹیٹس کسی دوسرے کے پاس. تو یہ اسٹیٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن اور رینک given to group or group members by others. تو گروپ نارمز، اسٹیٹر اکویٹی اینڈ کلچر، اگر یہ تینوں چیزیں شامل کر دی جائیں تو جو چیز سم آئے گا وہ آپ کو ایک حیثیت ملے گی گروپ ممبر کی، جس کو آپ کہیں گے گروپ ممبر اسٹیٹس. اس میں یہ ایک سوشلی ڈیفائنڈ پوزیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کا ادارہ یا آپ کی سوسائٹی یا آپ کے ارد گرد جو گروپ ہے جس میں آپ کوئی ایکٹیویٹی سر انجام دے رہے ہیں تو وہ آپ کا رول متعین کرتا ہے. وہ آپ کو اپنا کوئی رینک یا کوئی آپ کو ایک ایسا عہدہ دے گا جس کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں گے اپنی آرگنائزیشن کے اندر. اس کے بعد گروپ سٹرکچر اور کے اندر اگر ہم سائز کو لیں تو سائز میں سوشل لوفنگ کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں آپ پوری استعداد کے ساتھ اگر آپ کو گروپ میں کام کرنے کا موقع ملے تو اس سوشل لوفنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ پوری صلاحیت جو ہے اس میں اپنی صرف نہیں کرتے، لیکن اگر انڈیویجولی اگر وہی ٹاسک آپ کو دے دیا جائے تو آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی. تو اس کے مطابق یہ ایک ایسی ٹینڈنسی فار انڈیویجول ٹو ایکسپینڈ لیس efforts when working collectively than when working individually. تو آپ اپنی ایفرٹس کو کولیکٹیولی جب ہیں وہ کم صرف کریں گے اور دین ورکنگ انڈیویجولی. اور گروپ ڈیموگرافی ہم نے ڈسکس کی. اس کے مطابق دا ڈگری ٹو وچ ممبر آف دی گروپ شیئر اے کامن ڈیموگرافک ایٹریبیوٹس سچ ایز ایج، سیکس، ریس، ایجوکیشنل لیول اور لینتھ آف سروسز ان دی آرگنائزیشن اینڈ دی امپیکٹ آف دی ایٹریبیوٹ اور ٹرن اوور. تو یہ گروپ ڈیموگرافی. اس کے بعد کوہارٹ، اور کوہارٹ کی جو ٹرم ہے اس انڈیویجول کے لیے یوز کی جائے گی جو ایز اے پارٹ آف گروپ ہولڈ کامن ایٹریبیوٹس. اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے اسٹیٹس ہیں اور وہ ایکول اسٹیٹس اور ایکول قسم کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ گروپ کوہارٹ کے اندر آئے گا. اس کے بعد کوہیسونیس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے مطابق ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈگری ٹو وچ دی گروپ ممبرس آر اٹریکٹیڈ ٹو each other and are motivated to stay connected or stay in the group. وہ خصوصیات جو ایک شخص کو اپنے باقی گروپ ممبرس کے ساتھ اٹریکٹ رکھتی ہیں، کنیکٹ رکھتی ہیں اور اس ایسوسیشن کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی گروپ کے اندر کام کرے اور اپنی پوزیشن چینج نہ کرے یا گروپ کو چینج نہ کرے یا آرگنائزیشن کو چینج نہ کرے. تو کوہیسونیس جو ہے اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیٹسفائیڈ قسم کے امپلائیز ہیں اور جاب سیٹسفیکشن جو ہے ایک عنصر ان کے اندر موجود ہے. انکریزنگ گروپ کوہیسونیس. اور اگر اس صلاحیت کو، اس ایبلٹیز کو
انہانس کرنا ہو, بڑھانا ہو اس ساری استعداد کار کو, تو اس کے لیے میک دا گروپ ممبر انکریج, میک دا گروپ اسمالر, انکریج ایگریمنٹ ود گروپ گولز, انکریز ٹیم ممبرشپ, or spend most of the time spent together, increase group status and admission difficulty, stimulate competition with other groups, give reward to the group not individual, physically isolate the group, or ریزنگ گروپ کوہیسونیس. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گروپ کوہیسونیس کو انکریز کریں گی اور آپ کے معاملات کو بہتر طریقے کے ساتھ چلائیں گی. ڈیسیجن میکنگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے کچھ کانسیپٹس پڑھے تھے جس کے مطابق لارج گروپ فیسیلیٹیٹ دی پولنگ آف انفارمیشن اباؤٹ کمپلیکس ٹاسک. تو اس کے مطابق جب لارج گروپ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور پول کرتا ہے اپنی انفارمیشن کو جو کہ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں, اور اس انفارمیشن کے نتیجے میں گروپ جو ہے وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے. اسمالر گروپ آر بیٹر سوٹیڈ ٹو کوآرڈینیٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی امپلیمنٹیشن آف کمپلیکس ٹاسک. اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی تھی کہ اگر گروپ اسمالر ہو تو وہ بہتر طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, اور اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں جو کمپلیکس ٹاسک ہیں وہ بہتر طریقے ساتھ ان کو ڈیسیجن ان کے اوپر لیا جا سکتا ہے. سمپل روٹین اسٹینڈرڈائز ٹاسک ریڈیوس دی ریکوائرمنٹ دیٹ گروپ processes be effective in order for the group to perform well. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ سمری تھی جو ہم نے چیزیں جو مین پوائنٹس تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے, جس میں بہتر طور کے اوپر ہم نے کوشش یہ کی کہ گروپ کی جو اہمیت ہے, ڈیسیجن میکنگ کی جو اہمیت ہے, کوہیسونیس کی جو اہمیت ہے, اور وہ تمام جو اسٹیٹس ہے لوگوں کا اس کو بہتر طریقے کے ساتھ بروئے کار لایا جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشنس کی جائیں. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم اپنا چیپٹر نمبر اور لیکچر نمبر 13 جو ہے آپ کے ساتھ کریں گے, اور یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ورک ٹیم کے ساتھ ہے کہ آپ کی ایک واقفیت ہو کہ ٹیم کیا چیز ہے, وہ کس طرح اپنا کام کرے گی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے, اور آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ورک ٹیم کی کیا امپورٹنس ہے, اور یہ کس طرح جو ہے آپ کی معاونت کرے گی. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس سے جو ہمیں آبجیکٹو اچیو ہوں گے. آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو گیو دی آنسر دی کوشچنز لائک ایکسپلین دی گروئنگ پاپولیرٹی آف ٹیمز ان آرگنائزیشن. اس کی اسٹڈی کے بعد ہم ایکسپلین کرنے کے اہل ہو جائیں گے, اور ہم بہتر طریقے کے ساتھ جو اس ورک ٹیم ہے یا ٹیمز ہیں اس کی پاپولیرٹی آرگنائزیشن کے اندر کیوں یہ پاپولر ہے کانسیپٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, اس کو بہتر طریقے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. کنٹراسٹ ٹیمز ود گروپس, اور پھر ہم ٹیمز اور گروپ کے درمیان موازنہ کریں گے کہ ٹیم کس کو کہتے ہیں اور گروپ کس کو کہتے ہیں, دونوں میں کیا واضح فرق ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی 4 ٹائپس آف ٹیم, پھر ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سی 4 ٹائپس ہیں ٹیمز کی جو ہماری معاونت کرتی ہیں. اس کے بعد اسپیسیفائی دی کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیم, اس کے بعد ہم کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے اور اسپیسیفائی کریں گے کہ جو افیکٹو ٹیم کے اندر ہوتے ہیں اور جن خصوصیات کی بدولت ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے. ایکسپلین ہاؤ آرگنائزیشن کین کریٹ ٹیم پلیئرس, اس کے بعد ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح آرگنائزیشن جو ہے ایک اچھی ٹیم کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے اور اس کی اس افیکٹونیس کو وہ جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے اور اس کی افیکٹونیس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈسکرائب کنڈیشنز انڈر وچ ٹیمز آر پریفرڈ اوور انڈیویجولس, اور پھر وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وی ول ڈسکس. انڈر دیٹ کنڈیشنز وی ول بی ایبل ٹو گیو یو آنسر اباؤٹ ہاؤ ٹیمز آر پریفرڈ اوور انڈیویجولس. انڈیویجولس کے مقابلے میں ٹیمز کی جو فارمیشن ہے وہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے, اس کے اندر آرگنائزیشن کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور جو اسٹرانگ ٹیمز بنیں گی آرگنائزیشن کے اندر وہ کتنا بہتر طریقے کے ساتھ پارٹ پلے کریں گی ادارے کی جو پرفارمنس ایگزیکیوشن کی طرف. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, اور اس میں ہم
پہلے یہ دیکھیں کہ کس طرح وائی ٹیمز بیکم سو پاپولر، کہ ٹیم کس طرح جو ہے وہ پاپولیرٹی حاصل کرتی ہے، کیوں اس کو پاپولیرٹی کی جو ہے وہ ایک حیثیت دی جاتی ہے، اور اس کی بلڈنگ، اس کی فارمیشن، اور اس کے اندر جو اس کے ممبر ہیں وہ کیسے افیکٹو پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اس میں ٹیم ٹپیکلی آؤٹ پرفارم انڈیویجولس. اس کے مطابق وہ اس لیے ہمیں ٹیم کی کو پاپولیرٹی ہے کیونکہ یہ ٹپیکلی آؤٹ پرفارم کرتی ہیں انڈیویجولس کو. ٹیمز یوز امپلائی ٹیلنٹ بیٹر. اگر امپلائیز کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی نالج ہے، تو اس کو انڈیویجولی اگر ہم یوٹیلائز کریں گے تو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اس سے افیکٹونیس اور پروڈکٹیوٹی لانے کے لیے. لیکن اگر انہیں اسکلز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک ٹیم کی صورت دے دی جائے اور ایک کیپٹن مقرر کر دیا جائے جو ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی پرفارمنس کو، ان کی اسکلز کو جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ ان سے پرفارمنس لے سکے، تو پھر اس کے مطابق ٹیم جو ہے وہ اپنے امپلائیز کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال میں لاتی ہے. ٹیمز آر مور فلیکسیبل اینڈ ریسپانسو ٹو چینج ان دی انوائرمنٹ. اس کے مقابلے میں، انڈیویجول کے مقابلے میں، ٹیمز کا جو رسپانس ہوگا ٹورڈز ایگزیکیوشن، رسپانس ہوگا ٹورڈز چیلنجز، رسپانس ہوگا ٹورڈز کوآپریشن، رسپانس ہوگا ٹورڈز رائیولز، رسپانس ہوگا جو ٹورڈز ادر امپورٹنٹ ایسپیکٹس، وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہوگا. اس کے اندر گنجائش موجود ہوگی، وڈتھ موجود ہوگی کہ وہ ان چیلنجز کو، ان کو جو بھی اس کو درپیش ہوں، بہتر طریقے کے ساتھ، بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ اور بہتر ڈیسیجن میکنگ پاور کے ساتھ جو ہے اس کو ریکوائرمنٹ اور انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ رسپونڈ کر سکیں. تو یہ فلیکسیبلٹی ٹیم کے اندر موجود ہوگی لیکن ایک انڈیویجول کے اندر موجود نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا زیادہ پریشر کوئی انڈیویجول نہیں لے سکتا، جبکہ ٹیم کے اوپر جب پریشر آئے گا تو وہ ایک بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے ان پریشرز کو جو ہے ٹیکل کریں گی. اس کے بعد ٹیم فیسیلیٹیٹ امپلائی انوالومنٹ. اس کے بعد جو ٹیم ہوگی وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ اس کے امپلائی کی میکسیمم انوالومنٹ ہو، ہر کوئی اپنے دائرے اختیار کے اندر کام کرے گا، اپنی جو ہے ان پٹ بھرپور طریقے کے ساتھ دے گا، جس کے مطابق ٹیم جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کی طرف جاتی ہے ٹورڈز امپلائی انوالومنٹ. تو امپلائیز کو انوالو کرنا، ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ لینا کسی بھی آرگنائزیشن کے مین آبجیکٹیوز میں سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ٹیمیں بنائی جائیں گی اور وہ ٹیم جو ہے اس کی افیکٹونیس. تو دیٹ از وائی وی کین سے دیٹ ٹیمز بیکم سو پاپولر انسٹیڈ آف انڈیویجولس. تو انڈیویجولس کو پاپولیرٹی اتنی نہیں ملے گی جتنی ٹیمز کو ملے گی. اس کے بعد ٹیمز آر این افیکٹو وے ٹو ڈیموکریٹائز اینڈ آرگنائزیشن اینڈ انکریز موٹیویشن. تو ٹیمز جو ہے بہت ہی زیادہ افیکٹو وے میں اپنا پارٹ پلے کرے گی اور اس کو ایک ڈیموکریٹک وے میں جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرے گی، تمام لوگوں کو جو ہے وہ لے کے چلے گی، تمام لوگوں کو ان کی جو ابیلٹیز ہیں ان ابیلٹیز کے بہتر استعمال اور استعداد کار کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم اپنی افیکٹونیس دے گی. اسی لیے ہم کہیں گے کہ آرگنائزیشن کے اندر جب موٹیویشن کو انکریز کرنے کا ہو تو پھر ایک اسٹرانگ ٹیم بنائی جائے، ایک اچھی ٹیم بنائی جائے اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوں جو ایک دوسرے کو ساتھ، جس میں ہم نے ایک پیچھے کانسیپٹ آپ کے ساتھ کوہیسونیس کا پڑھا کہ اس کے مطابق جو ہے لوگ جو ہیں وہ سٹے کریں گے، اپنی آرگنائزیشن میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے، کیونکہ وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ایڈجسٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسی لیے یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ان کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ اور دل لگا کر کام کرنے کی معاونت کرتی ہے. یہ وہ سوال تھا کہ وائی ہیو ٹیم بیکم سو popular. تو because in that these points help us to find the answer, because these are the things which teams points which teams become so popularity, which gives the popularity to the teams. اور اسی کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹیمیں جو ہیں وہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنی آرگنائزیشنز کے اندر کام کرتی ہیں.
ٹیم ورسز گروپ, واٹ از دا ڈفرنس. اب اس کے بعد اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھیں کہ گروپ اور ٹیم میں کیا ڈفرنس ہے, دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ورک گروپ کو ہم جس طرح ڈیفائن کریں گے, a group that interact primarily to share information and to make decision to help each group member perform within his or her area of responsibility. جب گروپ کی بات کی جائے تو گروپ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, کچھ بنیادی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. اس انفارمیشن کی شیئرنگ کی وجہ سے جب وہ ڈیسیجن جو اپنے لیتا ہے تو اس سے ہر گروپ ممبر دوسرے گروپ ممبر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا, اور اس کے بعد گروپ ممبر جو پرفارم کریں گے اپنے اسپیسیفک ایریا آف رسپانسبلٹی جو بھی دیا گیا ہے اس کے اندر جو ان کی کارکردگی آئے گی, اس گروپ کی انوالومنٹ اور گروپ کی کوآپریشن کی وجہ سے وہ ورک گروپ کا نام کھلائے گا, کیونکہ یہ ایک گروپ کے اندر کام کر رہے ہیں جس سے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کی شیئرنگ اور باقی بنیادی شیئرنگ کے ساتھ جب پروڈکٹیوٹی آئے گی تو وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر اپنی اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہوں گے اور وہ ایک اسٹرانگ ورکنگ گروپ کی حیثیت سے جانے جائیں گے. اب اس کے مقابلے میں ٹیم کو اگر دیکھیں, a group whose individuals efforts result in performance. اب یہ ایک ایسا گروپ ہے جس تمام کی انڈیویجول پرفارمنس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور جو ریزلٹ آئے گا وہ پرفارمنس کی صورت میں آتا ہے, that is greater than the sum of the individuals input, جو کہ ایک انڈیویجول کی ان پٹس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں مختلف انڈیویجولز کی انڈیویجول پرفارمنس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اور مجموعی طور پر جو انڈیویجول کی پرفارمنس ہے اس سے گریٹر جو ہے وہ انڈیویجول کی جو سم آئے گا پرفارمنس کا وہ اس ورک ٹیم کی مدد سے آئے گا. تو گروپ کے اندر تو آپ کو جو رسپانسبلٹی اپنے اپنے ایریا میں دی گئی ہے اس کی آپ کی انڈیویجول کی وجہ سے آپ کی شناخت ہوتی ہے, لیکن ٹیم کی صورت میں جب آپ پرفارم کریں گے اپنی ایبلٹیز کو یوز کریں گے تو اپنی انڈیویجول ایفرٹس کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے گی وہ پرفارمنس جو ہے وہ آپ اپنی گروپ کے اس میں ٹیم میں شامل کریں گے اور جس کی وجہ سے جو آپ کی انڈیویجول پرفارمنس ہے دیٹ از گریٹر دین دی سم آف انڈیویجول ان پٹ, اور وہ جو ریزلٹ آخر میں آئے گا وہ ایک انڈیویجول کی ان پٹ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو یہ دو بنیادی مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کو گروپ کے ساتھ علیحدہ کیا جاتا ہے اور ان دونوں میں یہ بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کو موجود نظر آتا ہے. تو یہ گروپ دیٹ انٹریکٹ پرائمریلی ٹو شیئر انفارمیشن اینڈ ٹو میک ڈیسیژن ٹو ہیلپ ایچ ادر, ایچ گروپ ممبر پرفارم ود ان his or her area of responsibility, اپنی ایریا آف رسپانسبلٹی کے اندر رہ کے وہ کام کرتے ہیں اور ورکنگ گروپ کا جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے جو ایگزیکیوشن کی صورت میں جو آئے گا وہ ہوگا. اس کے بعد ورک ٹیم کے کا گروپ whose individual efforts result in performance that is greater than the sum of the individual input, آپ کی انڈیویجول ان پٹ سے وہ جو زیادہ ہوگا. اسی لیے مل کے کام کرنا, مل کر جو ہے اپنی پرفارمنس کو جو ہے وہ پرفارم کرنا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے وہ کہیں زیادہ ایک انڈیویجول کی اپنی استطاعت سے بہت زیادہ بڑے لیول کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی. کمپیئرنگ ورک گروپ اینڈ ورک ٹیم. اب ورک گروپ کو ورک ٹیم کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو ورک گروپ کے اندر آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, شیئر انفارمیشن, کیونکہ گول کیا ہوگا, شیئر انفارمیشن ورک گروپ کا, اور ادھر کلیکٹیو پرفارمنس جو اس کا گول ہوگا ورک ٹیم کا. یہاں پہ ورک گروپ میں شیئر کی جائے گی انفارمیشن کو جو کہ اس کا گول ہوگا, اور یہی گول اگر ورک ٹیم کا ہم لیں تو وہ کلیکٹیو پرفارمنس کی صورت میں آئے گا. اس کے بعد سینرجی میں نیوٹرل سم ٹائمز نیگیٹو ورک گروپ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, لیکن اس کی جو سینرجی بنے گی ورک ٹیم کی وہ ہمیشہ پازیٹیو صورت میں آئے گی. وہاں پر نیوٹرل بھی ہو سکتی ہے اور سم ٹائم نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں جو سینرجی آئے گی ورک ٹیم کی وہ پازیٹیو میں آئے گی. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی گروپ کے اندر, کیونکہ جب آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے یہ بتایا کہ ود ان ہز اور ہر اسپیسیفک ایریاز کے اندر وہ اپنا کام کرے گا, اس میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو رسپانسبلٹی بھی اس
पर्टिकुलर पर्सन की होगी, ना कि उस पूरी टीम की होगी। तो इधर क्या, इधर इंडिविजुअल की अकाउंटेबल होगा, उधर इंडिविजुअल भी होगा, और वो म्यूचुअली भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कंसिडर की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ख्याल रखना है आपको कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है वो वर्क ग्रुप में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी काउंट होगी, और इधर वर्क टीम में जो है आपकी म्यूचुअल अकाउंट, इंडिविजुअल भी होगी अकाउंटेबिलिटी और म्यूचुअल भी होगी। तो ये टीम की वर्क की खूबसूरती है। उसके बाद स्किल्स के अंदर देखें, रैंडम एंड वेरिड हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल्ड होंगी, रैंडमली हम उसको ग्रुप के अंदर करते हैं। हो सकता है बाज ऐसी स्किल्स हों जिसकी जरूरत ही नहीं है, हो सकता है बाज ऐसी हों जिनमें बहुत ज्यादा ज्यादती हो जिसकी हमें फिर भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कम्प्लीमेंट्री होगी और ये वर्क टीम को जो है वो फायदा पहुंचाएगी। तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम वर्क ग्रुप को वर्क टीम के साथ। तो फिर ये जो एग्जिबिट हमने आपके सामने पेश किया, इसके मुताबिक वर्क ग्रुप और वर्क टीम का जो एक कम्बिनेशन है वो ज्यादा। इसी तरह वर्क टीम के सामने देखें तो तमाम इंडिविजुअल्स को अलग-अलग ब्लॉक की सूरत में हमने दिखाया है, और इधर अगर हम देखें ये तमाम ब्लॉक्स जो हैं वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जो है वो कंबाइंड एफर्ट और कंबाइंड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंट बिटवीन ग्रुप एंड टीम्स। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल अकाउंटेबल है, टीम के अंदर इंडिविजुअल भी अकाउंटेबल है, और म्यूचुअली भी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं आई, टीम जो है वो किसी वजह से फेलियर का शिकार हुई, टीम के डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग साबित हुए, तो फिर सब अकाउंटेबल है। जबकि वहां पे इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर फिर इंडिविजुअल ही जो है वो डिसीजन मेकर का काम करते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जिसकी वजह से बाज दफा डिसीजंस जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स आपस में ही वो दिल से तस्लीम नहीं करते, लिहाजा उसकी तरफ भरपूर तरीके के साथ जिद्दोजहद नहीं करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अचीवमेंट है। जबकि दूसरी तरफ मामला टीम का जो है वो डिफरेंट है, इसकी मदद से हमें जो एक एज मिलता है वो कनेक्टिविटी का मिलता है, कोऑपरेशन का मिलता है, मोटिवेशन का मिलता है, कॉन्फिडेंस का मिलता है, कमिटमेंट का मिलता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस टीम के अंदर होंगे और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोहेसिवनेस को जो है इन्हांस करेंगे, और ये टीम ही का एक जो है करैक्टरिस्टिक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टीम बिल्डिंग और टीम फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है। जब हायरिंग की जाती है या कोई एडिशन की जाती है तो उसके लिए खास तौर पे ये ख्याल रखा जाता है कि इसके अंदर, जैसे हमने स्किल्स की बात की, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हों, वो इजाफी स्किल्स भी हों उसके पास, ताकि वो टीम को बेहतर तरीके के साथ लेके चल सके और वो एडिशन जो है टीम की जो है एडवांटेजेस में जाए। उम्मीद है कंपेयर करने में आपको सहूलत होगी कि अब वर्क ग्रुप को कैसे कंपेयर करेंगे और टीम को कैसे कंपेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला यू आर नाउ एबल टू डिफाइन डिफरेंशिएट द ग्रुप एंड टीम्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ टीम। अब अगर हम देखें, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टीम विच गिव इनपुट विच और दिस टाइप ऑफ इनपुट जो है वो आगे हमें लेके मदद करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उस टाइप्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, और इसके ग्रुप्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ 5 to 12 एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट वो मीट फॉर अ फ्यू आवर्स ईच वीक to discuss ways of improving quality, efficiency and the work environment. प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 से 12 एम्प्लॉई जो हैं एक ही डिपार्टमेंट में से, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मिसाल के तौर पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 5 से 12 एम्प्लॉई जो हैं वो मिलेंगे कुछ दिन हफ्ते में, कुछ घंटे, स्पेसिफिकली कुछ घंटे किसी खास मकसद के लिए वो मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालेंगे टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी, और उसके बाद एफिशिएंसी, और उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट।
تو اس کے نتیجے میں جو ٹیم فارم کو کی جائے گی اس کو پرابلم سالونگ ٹیم کہیں گے, اور وہ ڈیلی یا ویکلی بیسس کے اوپر ان کی جو پروسیڈنگز ہوں گی چلیں گی. اس طرح کی ٹیم اگر کوئی فارم کی جائے ود ان دا ڈپارٹمنٹ تو اس کو ہم جو نام دیں گے ٹیکنیکلی آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے اندر پرابلم سالونگ ٹیمز. اس کے بعد سیلف مینج ورک ٹیم. اس ٹیم کے کا جو اگر ہم اس کو تعارف کروائیں آپ سے تو گروپ آف 10 to 15 پیپل would take on the responsibilities of their former supervisors. اب اس کے مطابق یہ سیلف مینج ٹیم ہے, یہ اپنے 10 سے 15 لوگ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ رسپانسبلٹیز لیں گی آف دیئر فارمر سپروائزرز, جو ان کے فارمر سپروائزرز نے ان کو سیلف مینج ورک ٹیم کے بارے میں جو ایکٹیویٹیز یا جو پروسیڈنگز ہوتی تھی اس کے مطابق وہ اس طرح کی رسپانسبلٹیز دیں گے, ایک دوسرے کو سپروائز کریں گے اور افیکٹولی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. تو سیلف مینج ٹیم میں خود سے کام کرنا, اپنے آپ کو سپروائز کرنا, اپنے آپ کو مانیٹر کرنا, اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا, اور اس کے نتیجے میں جو پروسیڈنگز چلیں اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے اس کو ہم سیلف مینجمنٹ کہیں گے, کہ یہ خود سے اپنے ایز اے سپروائزری اور اپنی ایک ایڈوائزری کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو these are the two teams which we discussed, اور پرابلم سالونگ ٹیم اور سیلف مینج ٹیم. اس کے بعد ٹیمز آف ٹیم کنٹینیوڈ ہے. اس میں اب کراس فنکشنل ٹیمز ہیں, امپلائی فرام اباؤٹ سیم ہیرارکیکل لیول بٹ فرام ڈفرنٹ ورک ایریاز who come together to accomplish a task. اور ٹائپس آف ٹیم کے اندر کراس فنکشنل ٹیمز وہ کہ ایک ہی لیول کے لوگ, ایک ہی اسٹیٹس کے لوگ, ان کا جو ہیرارکیکل لیول آرگنائزیشن نے ڈیفائن کیا ہے وہ ملتا جلتا, لیکن فرق یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ایک ہی لیول کے لوگ اکٹھے ہوں اور کسی پرٹیکولر ایریا کے اوپر کام کریں, صلاح و مشورے کریں, اور ایک ساتھ مل کر اپنی اس ٹاسک کی اکمپلشمنٹ کریں جو آرگنائزیشن نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی میں کانوکیشن کی تقریب کروانی ہے تو اس کانوکیشن کے لیے ایک ہی ہیرارکی یعنی ڈائریکٹرز جتنے بھی ہیں اس یونیورسٹی کے ان کو مدعو کر لیا جائے اور ان کو مختلف ٹاسک جو ہیں اسائن کیے جائیں, یا ان کا سب کا مشورہ جس میں اکاؤنٹس والے, جس میں ایڈمنسٹریشن والے, جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والے, جس میں HRM والے, جس میں اور تمام جو جملہ ہیرارکی کے اندر جو سملر سٹیٹس رکھتے ہوں وہ اکٹھے ہوں اور ایک اس ایریے کے اوپر سوچ بچار کریں اور جو ڈیسیجنز ہوں اس کے مطابق اپنی ٹاسک کو اکمپلش کریں. تو کراس فنکشنل ٹیم جو ہیں امپلائیز فرام اباؤٹ دا سیم ہیرارکی لیول بٹ فرام ڈفرنٹ ورک ایریاز, اور وہ کم ٹوگیدر ٹو اکمپلش اے ٹاسک. تو اس میں ٹاسک فورسز اور کمیٹیز بنائی جائیں گی. ٹاسک فورسز جو ہیں وہ مختلف ٹاسک کا جائزہ لیں گی, اس کی ایگزیکیوشن میں جو ہے معاونت کریں گی. اسی طرح کمیٹیز جو ہیں وہ بھی اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک اسپیسیفک جو ڈیوٹی ان کو دی ہے اس کے مطابق ڈیسیجنز لیں گی. تو کراس فنکشنل ٹیم میں اگر ہم دیکھیں کہ مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کے اندر آپ دیکھیں انڈیویجولز ہیں, ہیرارکی میں ایک جیسے ہیں, اوپر اتھارٹی ہے اور نیچے ہیرارکی میں ایک جیسے لیڈرز ہیں. یہ سب مل کے کسی ایک ٹیم کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, کراس فنکشنز کرتے ہیں, اور ان کراس فنکشننگ کے نتیجے میں جو صورتحال ہوگی اس کو آپ کراس فنکشنل ٹیم کہیں گی, جو کہ اکٹھے ہوں گے کسی بھی ٹاسک کو اکمپلش کرنے کے لیے جو ان کو دیا گیا ہو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ تیسری ٹائپ ہے ٹیم کی جس میں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اور جس کی مدد سے جو ہے وہ ٹیموں کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ٹیم کام کر رہی ہے. اس کے بعد ٹائپ آف ٹیمز میں ورچوئل ٹیمز ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر ورچوئل ٹیم میں یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو چیزیں جو کنیکٹیوٹی آئے, ٹیکنالوجی کی مدد سے جو انفارمیشن شیئر ہو, اس کے مطابق ٹیمز دیٹ یوز کمپیوٹرز ٹیکنالوجی ٹو ٹائی ٹوگیدر physically
dispersed member in order to achieve a common goal. اب اس ٹیم کے ممبر جو ہیں وہ ضروری نہیں کسی ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, ضروری نہیں کسی آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی بلڈنگ کے اندر موجود ہوں. اس ورچوئل ٹیم کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں لیکن اپنے کمپیوٹر کے ساتھ دوسرے ٹیم ممبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, چاہے وہ کسی دوسرے کانٹیننٹ میں ہیں, چاہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہیں. تو وہ تمام ممبرز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اسکائپ کے ذریعے یا کسی اور جدید ذریعے سے جو کمپیوٹر بیسڈ ہو کنیکٹ ہو جائیں گے. اس کنیکٹیوٹی میں وہ ایک جو بھی ٹاسک ان کو اسائن کیا گیا اس ٹاسک کے بارے میں وہ اپنی ان پٹ دیں گے اور اس کے نتیجے میں جو پرفارمنس آئے گی, اس کے نتیجے میں جو ڈیسیجنز ہوں گے تو ورچوئل ٹیم کا جو ہے وہ کارکردگی کے اندر آئے گا. تو ورچوئل ٹیم جو ہے فزیکلی ڈسپرسڈ ممبر ہوں گے, فزیکلی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں کریں گے لیکن کمپیوٹر کی مدد سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, ایک دوسرے کو انفارم کر سکیں گے, ایک دوسرے سے انفارمیشن اکٹھی کر سکیں گے اور اس انفارمیشن کے تحت ڈیسیجنز لیے جائیں گے. اب اس کریکٹرسٹکس کے مطابق جو کہ ٹیکنالوجی کا اور ورچوئل ٹیم کا کریکٹرسٹکس بلڈ اپ ہوگا, اس کے مطابق دا ایبسنس آف پیرا وربل اینڈ نان وربل کوز. اب اس کے اندر ٹیم کریکٹرسٹکس کے اندر پیرا وربل اور نان وربل جو ہے وہ کیوز کی ڈیفیشنسی ہوگی, لمیٹڈ سوشل کانٹیکسٹ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ سوشلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ ورچولی کنیکٹڈ ہیں, لہٰذا بہت ہی کم یا لمیٹڈ سوشل نیٹ ورک ہوگا آپ کا. دا ابیلٹی ٹو اوور کم ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ, اور یہ اس لیے یہ ٹیم معاونت کرے گی کہ اس کے لیے نہ تو اوور ٹائم کی ضرورت ہے اور نہ ہی پھر اوور کم کرنے ٹائم جو ہے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ یوٹیلائزیشن ٹائم کی لی جا سکتی ہے اور اسپیس کنسٹرینٹ جو ہیں وہ نہیں رہتے. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں ورچوئل ٹیم جو ہے وہ جتنے چاہے ممبر آپ رکھ لیں, ان کے لیے نہ آپ کو اسپیس چاہیے, نہ اکوپمنٹ چاہیے, نہ ہی کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ ریسورسز چاہیے آفس کے جو ان کی معاونت کریں, ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ ٹیم کریکٹرسٹکس ورچوئل ٹیم کی کریکٹرسٹکس کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی ٹو اوور کم ٹائم اینڈ ریڈیوس دی اسپیس کانسٹرینٹ اور اوائڈ دا اسپیس کانسٹرینٹ. تو تیسری یہ جو ٹائپس آف ٹیم ڈیئر اسٹوڈنٹس بنے گی وہ ورچوئل ٹیم کا کانسیپٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو سب کنیکٹڈ ہیں اس کی مدد سے, جبکہ سب جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہیں, فزیکلی وہ اویلیبل نہیں ہیں, سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے, سوشلی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے تمام ایک دوسرے کے ساتھ ٹائی ٹوگیدر اور فزیکلی ڈسپرسڈ ممبر جو ہیں, یہ اس کی خاص خصوصیت اور کریکٹرسٹک ہے جس کی وجہ سے یہ آگے چلتا ہے. ٹیم افیکٹو ماڈل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اگر آپ کو کوئی افیکٹو ٹیم بنانی ہے تو پھر اس افیکٹو ماڈل یہ افیکٹو ماڈل آپ کی بھرپور معاونت کرے گا. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یہ آپ کو اس لیے پڑھایا جانا ضروری ہے, اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آگے چل کے آپ نے بھی ٹیمیں بنانی ہیں اور آئندہ آپ کوئی بھی ٹیم بنائیں, اگر یہ پرنسپلز آپ کے ذہن میں ہوں گے اور ان عوامل کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ بہترین ٹیکنیکلی ایک ساؤنڈ حیثیت ہوگی آپ کی, اور آپ کی جو ٹیم بلڈنگ کا پروسیس ہوگا وہ ایک کمپلیٹ اور مکمل اور جامع سمجھا جائے گا. تو یہ آپ ماڈل اگر اسٹڈی کریں, اس کو ذرا دیکھیں, اس کی خوبصورتی کہ ٹیم افیکٹونیس ماڈل. اور اگر ٹیم کے اندر افیکٹونیس نہ لیں, چاہے وہ کوئی اسپورٹس کی ٹیم ہو, چاہے کسی آرگنائزیشن کی ٹیم ہو, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ٹیم ہو, یا ملک کی کوئی ٹیم آپ نے بنانی ہے, تو یہ کانٹیکس یہ افیکٹو ماڈل جو ہے وہاں پہ اور آپ کی بھرپور معاونت کر سکتا ہے. اس کے مطابق اگر کانٹیکسٹ دیکھیں تو ایڈیکویٹ ریسورسز, کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کے پاس ایڈیکویٹ ریسورسز ہونے چاہیے, اور اس کے بعد لیڈرشپ ہونی چاہیے اور اسٹرکچر اس کا جو وہ واضح ہونا چاہیے. کلائمیٹ آف ٹرسٹ کا جو ہے عنصر آپ کو کانٹیکسٹ, آپ کے کانٹیکسٹ کے اندر, آپ کی ذات کے اندر کلائمیٹ آف ٹرسٹ جو ہے, آپ ٹرسٹ بلڈنگ کریں اور ٹرسٹ جو ہے وہ دوسروں کا گین کریں. پرفارم ونس ایویلیویشن, پرفارمنس ایویلیویشن کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں, نہ کہ
پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر آپ ایویلویشن کریں, پرسنل پسند یا ناپسند کی وجہ سے اس کو کریں. ایک ہی چیز جو آپ نے کرنی ہے, کیونکہ کانٹیکسٹ ہے, ہم ایک افیکٹو ٹیم بنانے جا رہے ہیں, ایک ٹیم افیکٹونیس ماڈل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس ماڈل کے مطابق اگر کام ہوگا, اس میں ذرا سا بھی جو ہے وہ آپ مینوپولیشن نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو ایک افیکٹونیس ماڈل بھرپور معاونت کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر آپ پرفارمنس ایویلویشن کے اندر ذاتی پسند اور ناپسند کے ساتھ کریں گے تو یہ معاملہ وہاں سے ہی خراب ہو جائے گا. اس کے بعد اینڈ ریوارڈ سسٹم, پرفارمنس ایویلویشن کریں گے آپ آن دا بیسس آف میرٹ, اور اس کے بعد اس میرٹ کے نتیجے میں, اس آؤٹ پٹ کے نتیجے میں جو کہ امپلائی نے دی, آپ نے اپنا ریوارڈ سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, بہترین طریقے سے انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ بہتر طریقے سے معاملات چلیں. اس کے بعد کمپوزیشن کرتے وقت ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اس کمپوزیشن میں ابیلٹی آف دا ممبر کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا, اس میں پرسنالٹی کو خاص طور پہ فوقیت دی جائے گی کمپوزیشن کے وقت کہ ہم کس طرح کی پرسنالٹی کو جو ہے ہائر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایلوکیٹنگ رولز جو ہیں, اور اپنے جو رولز ہیں جو آپ نے متعین کیے ہیں اس رول کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. ڈائیورسٹی ہوگی, مختلف ہنر, مختلف قابلیت اور مختلف قسم کے ہنرمند افراد کو آپ لیں گے, مختلف کلچر کے ساتھ سے, اور جنڈر ڈسکرمنیشن کے بغیر جو ہے وہ آپ ڈائیورسٹی کی طرف جائیں گے. سائز آف دا ٹیم کو خاص طور پہ کنسیڈر کریں گے, اور اس کے بعد ممبر فلیکسیبل ہوں گے اور ممبر پر پریفرنس جو ہے ممبرس کو دی جائے گی. تو یہ ایک دوسرا کانٹیکسٹ, اس کی کمپوزیشن کرتے وقت ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ورک ڈیزائن کرتے وقت آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں, آٹونومی دینی ہے, سکلز ویرائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, آگے چل کے ہم آپ کو اس کو ایلیبوریٹ بھی کرتے ہیں. تو ورک ڈیزائن جب بھی آپ کا ہو اس کے اندر ان چار چیزوں کا بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ خیال رکھنا ہے. اور جب پروسیسز کی بات آئے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا, جس میں کامن پرپز آپ کا, اسپیسیفک گول آپ کے, ٹیم ایفیشنسی, ایفیکیسی, اور اس کے بعد کانفلکٹ لیول, سوشل لوفنگ, اس کو جو ہے اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ان تمام چیزوں کو. اس کے بعد ٹیم ایفیکٹونیس, یہ تمام جب کا آپ کے چار بنیادی ایفیکٹونیس ماڈل کے جو پارٹ ہیں یہ پورے ہوں گے, اور ان کے جو سب پارٹ ہیں وہ ان کو آپ پورے طریقے کے ساتھ کنسیڈر کریں گے, تو جو رزلٹ آئے گا وہ ایک ٹیم ایفیکٹونیس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد کریٹنگ افیکٹو ٹیم, کانٹیکسٹ کی بات ہوئی تھی, کانٹیکسٹ میں ایڈیکویٹ ریسورسز کی بات ہوئی, لیڈرشپ کی بات ہوئی, کلائمیٹ آف ٹرسٹ کی بات ہوئی, پرفارمنس ایویلویشن اینڈ ریوارڈ کی بات ہوئی, کہ جب بھی آپ کانٹیکسٹ بنائیں گے اس کے اندر پہلے اپنے ایڈیکویٹ ریسورسز کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ ہیں کہ نہیں, پھر اس ٹیم کے اندر لیڈرشپ ہے یا اس کا فقدان ہے, اور کلائمیٹ آف ٹرسٹ ہے یا اس کا بھی فقدان ہے, پرفارمنس ایویلویشن اور ریوارڈ سسٹم موجود ہے جو کہ بائسڈ نہ ہو. تو پہلا فیز آپ کا جو ہے وہ کریٹنگ افیکٹو ٹیم کے اندر کلیئر ہوگا, جس کو کہیں گے آپ کانٹیکسٹ فیز. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس کریٹنگ افیکٹو ٹیم, جس میں آپ نے کمپوزیشن بناتے وقت, کمپوزیشن کرتے وقت, ٹیم کو جناب بناتے وقت آپ ان کی ایبلٹی کو دیکھیں گے, پرسنالٹی کو دیکھیں گے, رول اینڈ ڈائیورسٹی کو دیکھیں گے, سائز کو دیکھیں گے, فلیکسیبلٹی کو دیکھیں گے, پریفرنس فار ٹیم ورک دیکھیں گے کہ کمپوزیشن میں یہ ممبرس کی جو ہے وہ خصوصیات ہونی چاہیے ہائرنگ کے وقت, ٹیم بلڈنگ کے وقت. تو اگر ان میں سے کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے اوپر پھر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کی رولز آف دا ٹیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگزیبٹ آپ کے سامنے ہے جس میں اگر ٹیم کو سینٹرل پوائنٹ دے دیا جائے, فوکل پوائنٹ دیا جائے کہ ٹیم تو ہے لیکن اس میں کی رول کیا ہوگا ٹیمز کا, تو پھر اگر وہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے لنکر, کوآرڈینیٹس اینڈ انٹیگریٹس. اب لنکرز کے اندر وہ کوآرڈینیٹ کر سکے, انٹیگریٹ کر سکے اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی سکلز کو, اور اپنے تمام معمولات کی کوآرڈینیشن کو سیدھا کر لے, تو یہ لنکر کا نام اس کو ہم دیں گے, اور یہ ڈائریکٹلی ٹیم سے کنیکٹڈ اگر ہوگا. اور اس کے بعد کریٹر,
انیشیٹ کریٹو آئیڈیاز. اب ٹیم کا جو دوسرا بنیادی کام ہے, جو کی رول ہے, وہ پہلا کام ہو گیا لنکر کا کام ہے کوآرڈینیٹ کرنا, انٹیگریٹ کرنا. دوسرا جو کی رول ہوگا ٹیم کا ڈیئر اسٹوڈینٹس, وہ کریٹر کا ہوگا. وہ انیشیٹوز لے گی, کریٹیونیس کی طرف کریٹیوٹی لائے گی, کریٹیو آئیڈیاز کو پریزنٹ کرے گی اور ان کریٹیو آئیڈیاز کے اوپر وہ فوکس رہے گی. اس کے بعد پروموٹر چیمپئن آئیڈیاز آفٹر دے آر انیشیٹڈ, اور اس کے بعد ان آئیڈیاز کے اوپر ماسٹری حاصل کرے, ان آئیڈیاز کی وجہ کو پروموٹ کرے, اور اس پروموشن کے نتیجے میں ٹیم کو ایک چیمپئن آئیڈیاز ملیں, اور پھر جب بھی وہ انیشیٹو لے اس کی مدد سے وہ چلے. اس کے بعد اسیسر آفرز انسائٹ انالیسز آف آپشنز, اور جو تیسرا کی رول ہے وہ ایز اے ٹیم کا ہوگا, وہ اسیسر کا ہوگا. جیسے لنکر, کریٹر, پروموٹر اور اسیسر, اور اسیسر جو ہے وہ آفر کرے گی انسائٹ, اندر سے اس کی روح, اور انالیسز اور آپشنز جو اویلیبل ہوں گی اس کے اوپر بہتر طریقے کے ساتھ ایکسیس کرے گی اور پروڈکٹیوٹی لائے گی. اور اس کے بعد آرگنائزر, ٹیم ایک بہترین آرگنائزر کے طور کے اوپر بھی سامنے آتی ہے. یہ بھی اس کا ایک بنیادی طور پہ کی رول ہے. اس کی مدد سے پرووائڈ اسٹرکچر, اور اس کی مدد سے آرگنائزر جو ہے وہ اسٹرکچر پرووائڈ کرے گا جو ایک مجموعی طور پر ٹیم کا ڈھانچہ ہوگا جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد پروڈیوسر, ٹیم کا اگلا جو کی رول ہوگا وہ پروڈیوسر کے طور پہ بھی ہوگا, اور پرووائڈ ڈائریکشنز اینڈ فالو تھروز. اس کے مطابق اس نے ڈائریکشنز دینی ہے, اور پھر اس ڈائریکشنز کی مانیٹرنگ اور اس کا جو فالو تھرو جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کو بھی مانیٹر کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے ٹھیک طریقے سے. تو پروڈیوسر کا رول بھی جو ہے وہ کی رولز میں آئے گا ٹیم بلڈنگ میں. اس کے بعد کنٹرولر, ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایگزامنز ڈیٹیل اینڈ انفورس رولز, اور کنٹرولر کی حیثیت سے ٹیم نے ایگزامن کرنی ہے اپنی ڈیٹیلز کو, اور ایک انفورس کرنے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز جو اس کے اوپر متعین کیے گئے ہیں, جو اس کی صلاحیت میں جو ہے وہ صحیح سمت میں چلنے میں جو ہے مدد کریں. تو کنٹرولر کا رول بھی ٹیم کا کی رول ہے. اس کے بعد مینٹینر ہے, فائٹ ایکسٹرنل بیٹرز, اور ٹیم ایکسٹرنلی جو چیلنجز آئیں گے اور مختلف قسم کی چیزیں جو کہ ٹیم کی پرفارمنس کو ڈیفیشنسی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں, اس کو چیلنجز کو نپٹنے کے لیے ایک مینٹینر کا کام کرے گی, اپنی پرفارمنس کو مینٹین کرے گی, پرفارمنس کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے کی طرف جائے گی. اس کے بعد ٹیم ایک ایڈوائزر کے طور پہ بھی, جو کہ اس کا ایک مین کی رول ہے, اور اس کے مطابق انکریج دی سرچ فار مور انفارمیشن, ایڈوائز کرے گی اور نئی سے نئی انفارمیشن, ریلیونٹ انفارمیشن, ریکوائرڈ انفارمیشن کے حصول کی بھی تگودو کرے گی. تو جب یہ ٹیم, کوئی بھی ٹیم ان کی رولز کے اوپر کام کرے گی, افیکٹونیس کو لے کے آئے گی, تو بہت ہی بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی آئے گی. تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ, اور اس کو آپ یاد کریں گے, کارڈز پہ آپ لکھیں ہر ایک کے ساتھ, کیونکہ یہ ٹیکنیکل اسپیسیفک قسم کی ٹیم کے کی رولز ہیں جو کہ ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور ہر رول کو بہتر طریقے کے ساتھ آپ ڈیفائن کریں اور اسیس کریں. اس کے بعد کریٹنگ افیکٹو ٹیم میں ورک ڈیزائن ہے, جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آٹونومی ہے, اسکل ویرائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی اور ٹاسک سگنیفیکینس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے. اگر یہ ورک ڈیزائن کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آپ شامل کرتے تو پھر یہ والا فیز جو ہے آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اور ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ مطلوبہ ریزلٹس نہیں دے گی. اس کے بعد پروسیس میں کامن پرپز ہونا چاہیے آپ کے پروسیس کے اندر, اور اسپیسیفک گولز, ٹیم ایفیکیسی, کانفلکٹ اور سوشل لوفنگ, یہ بھی ایک افیکٹو ٹیم کے جو ہے مین جز ہوں گے جو کہ پروسیس کے اندر آپ کو فیس کرنے ہیں. اس کے بعد افیکٹس آف گروپ پروسیسز. اب گروپ پروسیسز کے جو افیکٹ ہوں گے ایکچولی وہ کیا ہوگا, پوٹینشیل گروپ افیکٹونیس کو اگر پلس کر دیا جائے پروسیس گینز کے ساتھ, کہ جو بھی پروسیس ہے اس کو گین کیا جائے, مائنس کر دیا جائے پروسیس لاسز کے ساتھ, کیونکہ پروسیس کے اندر کچھ آپ کو لاسز بھی ہوں گے, یہ مائنس کر دیے جائیں, از اکول ٹو جو سم آئے گا آپ کا وہ ایکچوئل گروپ افیکٹونیس آئے گا, جس کو آپ نے افیکٹس آف گروپ پروسیس کی مدد سے دیکھنا ہے.
اس کے بعد کریٹنگ افیکٹو ٹیم، ڈائیورسٹی کا ایک ٹرم یوز ہوئی کہ جتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی اتنی ہی کریٹنگ جو افیکٹو ٹیم ہے جو وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو گروپ ڈیموگرافی میں دا ڈگری ٹو وچ ممبر آف اے گروپ شیئر کامن ڈیموگرافک ایٹریبیوٹ سچ ایز ایج، سیکس، ریس، educational level or length of service in the organization and the impact of these attributes on turnover. اور اس کے مطابق گروپ ڈیموگرافی میں ان تمام چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایج کی مدد سے، لینتھ آف سروسز کی مدد سے، اگر کسی کو ریٹائر کرنا ہے، ٹرن اوور کرنا ہے، اور وہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں ہمیں معاونت کرتے ہیں جب ہم نے ٹرن اوور کرنا ہے. کن لوگوں کو رکھنا چاہیے؟ ایک ہی ایج گروپ کے لوگ رکھنے ہیں، مختلف ایج گروپ کے لوگ ریکوائرڈ ہیں، سینئر بھی چاہیے، جونیئرز بھی چاہیے، اسکلفل بھی چاہیے، کس طرح کے لوگ. تو یہ ساری گروپ ڈیموگرافی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ ہماری معاونت کرتی ہے گروپ ڈیموگرافی اور کریٹنگ افیکٹو ٹیم کو، کیونکہ یہ ڈائیورس قسم کی ٹیم جس میں تمام ایج گروپ، سیکس اور ایکسپیرینس اور لینتھ آف سروس کے لوگ جو ہیں موجود ہوں. ایک ہی ایج لمٹ، ایک ہی لینتھ آف سروس کے لوگ، ایک ہی مزاج، ایک ہی ایج، ایک ہی سیکس کے لوگ آپ شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن کے اگینسٹ جاتا ہے. تو ڈائیورسٹی ہیلپ اس ٹو ہائر انڈیویجولز who demographically have different characteristics. اس کے بعد cohort individuals وہ as a part of a group hold common attributes. اب اگر وہ دیکھیں cohort کو، وہ تمام انڈیویجولز جو ایک ہی ایٹریبیوٹ کو، کامن ایٹریبیوٹس کو انجوائے کر رہے ہوں تو وہ ایک علیحدہ بن جائے گا. تو وہ دیکھنا ہے کہ کوہارٹ کتنے ہیں، کتنے جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں، کتنے ان ایکسپیرینس ہیں، کتنے اسکل والے ہیں. تو وہ اس کو ہم ان انڈیویجول کو اس طرح کیٹیگرائز ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرننگ انڈیویجول انٹو ٹیم پلیئر، کس طرح اور کیوں اور کیسے ہم ایک انڈیویجول کو ٹیم پلیئر کی طور پر کنورٹ کریں. تو اس میں جو چیلنجز آئیں گے، اوور کمنگ انڈیویجول ریزسٹنس ٹو ٹیم ممبرشپ، تو ہم نے اوور کم کرنی ہے انڈیویجول ریزسٹنس کو ٹو ٹیم ممبرشپ میں. کاؤنٹرنگ دی انفلوئنس آف انڈیویجولسٹک کلچرز، اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر کوئی انڈیویجولسٹک کلچر فروغ پا رہا ہے، انڈیویجولس کو جو ہے وہ حیثیت اور پرائرٹی دی جا رہی ہے، تو اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ٹیمزم کی طرف جانا ہے اور ٹیم پلیئرس کو کا کانسیپٹ دینا ہے. انٹروڈیوسنگ ٹیمز ان این آرگنائزیشن دیٹ ہیز ہسٹوریکلی ویلیوڈ انڈیویجولی، اور اس طرح کی ٹیم اپنی آرگنائزیشن کے اندر ترتیب دینی ہے، اسٹرینگتھن کرنی ہے، فارم کرنی ہے، جو کہ ہسٹوریکلی انڈیویجول ایفرٹس اور اچیومنٹس کو بھی ویلیو دیتی ہو. جب آپ انڈیویجول ایفرٹس کو اور اچیومنٹس کو ویلیو دیں گے تو وہ ایک ٹیم میں بہتر طریقے کے ساتھ کام کرے گا وہ شخص، بنسبت اس کے کہ اس کی انڈیویجول ایفرٹس کو مائنس کر دیا جائے، اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، ریوارڈ نہ دیا جائے. لہذا introducing teams in an organization that has historically valued individual achievements. اس کے بعد shaping team player، کہ کس طرح آپ نے اپنے ٹیم پلیئرس کو شیپ دینی ہے. سلیکٹنگ امپلائیز who can fulfill their team roles, training employees to become team player, revoking the reward system to encourage cooperative efforts while counting to recognize individual contributions. تو شیپ کرتے وقت ٹیم کو آپ نے امپلائیز کو اس طرح سلیکٹ کرنا ہے، فلفل کریں وہ ٹیم کا اپنا رول جو ہے ٹیم کے اندر، ٹریننگ کریں امپلائی کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے ٹیم پلیئر بن سکیں، ان کو وہ مواقع اور وہ ایجوکیشن اور وہ سکلز پرووائڈ کریں جس میں وہ اپنے آپ کو ایک بہتر ٹیم پلیئر کے طور پہ پائیں. اس کے بعد ری ورکنگ دا ریوارڈ سسٹم، اپنے ریوارڈ سسٹم کا ری ورک کریں، اس کو ری انٹروڈیوس، ری ڈیزائن اگر ضرورت ہے تو کریں، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ چیز انکریج کرے گی کوآپریٹو ایفرٹس کو، اور یہ چیز کنٹریبیوٹ کرے گی اور ریکگنائز کریں گی انڈیویجول کنٹریبیوشنس کو، تب جا کے وہ ایک بہترین ٹیم پلیئر کے طور پر اپنا پارٹ پلے کرے گا. اس کے بعد ٹیم اینڈ کوالٹی مینجمنٹ، ٹیم افیکٹونیس اینڈ کوالٹی مینجمنٹ کے اندر ریکوائر دیٹ ٹیمز آر small enough to be efficient and effective, are properly trained in required skills, allocated enough time to work on problem, are given authority to resolve problems and take corrective actions, have a designated means champion to call on when needed. اور اس کے مطابق ٹیم اور کوالٹی مینجمنٹ میں مینجمنٹ کا اور جو ٹیمز کا ہے وہ کمبینیشن، وہ افیکٹونیس تب آئے گی جب
ان کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انکریج کیا جائے, ان کے پرابلمس کو ریزالو کیا جائے اور ڈیزگنیٹ کیا جائے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے, جو بہتر استعداد کار کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور اس کو جب بھی کال کریں آپ, یہ مینز کہ آرگنائزیشن کے اندر جب بھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ کو چیمپئن کہہ کے کال کی جائے, آپ کو بہتر طریقے کے ساتھ ایک خصوصی پروٹوکول جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو. تو یہ وہ جذبے اور وہ احساسات ہیں جو آپ کو ایک بہتر طریقے کے ساتھ اور کوالٹی مینجمنٹ کے اندر بہترین طریقے کے ساتھ پرفارم کرنے میں معاونت کرے گا. اس کے بعد بیویئر, ٹیم آرنٹ آلویز دا آنسر, اور 3 ٹیسٹ ٹو سی اف ٹیمز فٹ دا سچویشن. تو یہ 3 طرح کے ٹیسٹ تجویز کیے گئے ہیں جس میں ٹیم کی فٹنس کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. از ورک کمپلیکس اینڈ از دیئر نیڈ فار ڈفرنٹ پرسپیکٹو, ڈز دا ورک کریٹ اے کامن پرپز اور سیٹ آف گول فار دی گروپ دیٹ از لارجر دین دا ایگریگیٹ آف goals for individuals, are member of the group involved in interdependent tasks. تو یہ کچھ 3 tests of if a team fit for the situation. اگر آپ نے ٹیم کو دیکھنا ہے کہ وہ فٹ ہے اپنی سچویشن میں, بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں, تو پھر آپ ان 3 طرح کے ٹیسٹ کو کریں, اس کو ریویو کریں, اس کو جج کریں اور اس کے مطابق اپنا نتیجہ اخذ کریں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک ٹیم بلڈنگ میں, ٹیم پروسیس میں, ٹیم کی ایبلٹیز کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی, اور اس کی مدد سے ہم نے ایکسپلور کیا کہ ٹیم افیکٹونیس کیا ہے, ٹیم افیکٹونیس کے اندر اس کی رولز کیا ہیں جو ٹیم افیکٹونیس کو تقویت دیں, اور ان رول کا ایکچولی جب وہ پارٹ پلے کریں گے اپنا تو کیا افیکٹونیس آئے گی. لہٰذا آج کے لیکچر سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ جب بھی کام کریں ایک بہترین ٹیم کی صورت میں کام کرنے کی کوشش کریں, اور ایک بہترین ٹیم پلیئر کی حیثیت سے کام کریں, نہ کہ انڈیویجول حیثیت میں اپنا کام کریں. تو بیسیکلی ان تمام چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے, ریویو کرنا ہے, اور ٹیم کی جو افادیت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک, جس میں بنیادی طور پر آپ کو اس چیز کی ٹریننگ یا ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا گیا ہے کہ انڈیویجولزم کو کی جگہ کلیکٹیوزم کو آپ پرائرٹی پہ رکھیں, اور اس کے اندر اپنی بہترین انپٹ, بہترین معاونت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ ہماری اس آج کے ایک انفارمیٹو لیکچر کا جو بیشتر حصہ تھا وہ اسی چیز میں گزرا کہ ٹیم اور ٹیم پروسیسز اور ٹیم بلڈنگ اور ٹائپس آف ٹیم, اور ٹائپس آف ٹیم کے اندر پھر ہم نے گروپ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا کہ گروپ جو ہے وہ تو انڈیویجولزم کی طرف جاتا ہے. انڈیویجولز کی اگر کوئی پرابلمز آتا ہے تو پھر اگر انڈیویجول کی وجہ سے, تو پھر وہ ساری کی ساری جو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ انڈیویجول سے پوچھی جائے گی. لیکن ٹیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں انڈیویجول تو انوالو ہو گئی اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی آتی ہے, لیکن ایکچولی اس کا جو آنسریبل ہوگا وہ اس کی ٹیم ہوگی, اور اس کی سپورٹ بھی اس کو ٹیم کرے گی, اور اس کی اس سپورٹ کے نتیجے یا بیک اپ کے نتیجے میں جو چینجز کرنی ہے وہ ٹیم جو ہے وہ خود کرے گی. لہٰذا گروپ اور ٹیم کا ڈفرینس آپ نے دیکھا, اور اس کے بعد افیکٹونیس خاص طور پہ جو ہم نے ذکر کیا وہ ٹیم کی فارمیشن اور ٹیم کی افیکٹونیس کے اوپر بات کی, اور اس کی جو کی ٹرمز ہم نے یوز کی وہ بہتر طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا. اور ٹیم افیکٹونیس کے اندر اور کوالٹی مینجمنٹ جو ریکوائر کرتی ہیں ٹیم اور کوالٹی ایکچولی تو ٹیم اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ کوالٹی کی مینجمنٹ جو ہے اس کا حصول ہمیں حاصل ہو. تو اس لیے یہ سلائیڈز آپ نے دیکھی کہ اس میں ہمیشہ آر اسمال انف ٹو بی ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو, اور ٹیم کو اس طرح آپ نے رکھنا ہے کہ وہ اتنی اسمال ہو کہ وہ افیکٹولی ایفیشینٹلی اپنے پروسیسز کو پورا کرے اور پراپرلی ٹرینڈ ہو, اور اس کے لیے ان کو جو ریکوائرڈ سکلز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں تاکہ کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ پورا ہو. اور اس کے بعد ایلوکیٹ انف ٹائم ٹو ورک آن پرابلمس, اور اس کو اتنا ٹائم ایلوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے پرابلمس کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے, ایلوکیٹ کرے اور اس کو ایریڈیکیٹ کرے. آر گیون اتھارٹی ٹو ریزالو پرابلمس, اور اس کے بعد ٹیم کو ہم نے کوالٹی مینجمنٹ کے لیے
اتنی اتھارٹی بھی دینی ہے کہ وہ اپنے پرابلمس کو ریزالو کر لے اور کریکٹیو ایکشنز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے. اس کے بعد ہیو ڈیزگنیٹڈ چیمپئن, اور اس کو پھر ایک ڈیزگنیٹڈ چیمپئن کا وہ دیں تاکہ وہ جب بھی آپ کال کریں, جب بھی آپ کو ضرورت ہو, وہ آپ کی کال کے اوپر آئیں. اس کے بعد بیویئر اور ٹیم آرنٹ آلویز دا آنسر, اور اس چیز سے بھی آپ رہیں کہ ٹیم آرنٹ آلویز دا آنسر. 3 ٹیسٹ ٹو سی اف اے ٹیم فٹ دا سچویشن, اور یہ 3 طرح کے ٹیسٹ تجویز کیے گئے جو اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ٹیم جو ہے وہ سچویشن میں فٹ ہے یا نہیں ہے فٹ. از دی ورک کمپلیکس اینڈ از دیر از اے نیڈ فار ڈفرنٹ پرسپیکٹو, کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کمپلیکس ہیں تو کیا اس میں کوئی ضرورت محسوس ہے کہ ڈفرنٹ پرسپیکٹوز کے ساتھ اس کا موازنہ یا اس کی جائے. ڈز دا ورک کریٹ اے کامن پرپز or set of goal for the group that is larger than the aggregate of the goal of for individual, اور یہ بھی دیکھ لیا جائے جو گول جس کے اوپر وہ گروپ یا ٹیم کام کر رہی ہے اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ لارجر ہے دین دی انڈیویژولز انٹرسٹ اور انڈیویژول گول. تو اگر وہ ہے تو وہ اس کی فلفل کرتی ہے ریکوائرمنٹ. آر ممبر آف دا گروپ انوالوڈ ان انٹر ڈیپینڈنٹ ٹاسک, پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمام گروپ ممبر یا اس کے ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ انوالو ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. کیونکہ جب تک وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, جب تک وہ ایک دوسرے کی صلاحیت سے کے محتاج نہیں ہوں گے, اس وقت تک ٹیم بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو امید ہے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو ان تمام کانسیپٹ کی آگاہی آئی ہوگی, اور اس میں جو کانسیپٹ آپ کو رہ گئے ہوں یا سمجھ میں نہ آئے وہ آپ اس لیکچر کو دوبارہ دیکھیں گے, نوٹ کریں گے, ان کو علیحدہ سے ایکسپلور کریں گے. اس کے لیے کچھ اگر آپ کو لٹریچر ریویو کرنا پڑے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. آپ اس کو ریویو کریں اور اپنے تمام کانسیپٹس کو کلیئر کریں. اس دعا کے ساتھ ہمارا یہ سفر آپ کا یہ سفر جو علم کی ایک حصول علم کے باعث کا باعث بنے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی توجہ اگلے لیکچرز میں بھی ہم اسی طرح موجود پائیں گے, اور دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح پوری تندہی کے ساتھ اپنے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.